آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں نیتیکا تیاگی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی سے بات کی ہے۔ انہوں نے نیپال میں امن و استحکام کی بحالی کی خاطر بھارت کی مدد کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ملک بھر میں ITIs کو AI پر مبنی تربیتی مراکز میں تبدیل کرنے کی خاطر مکمل مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ بہار حکومت نے بے روزگار گریجویٹ نوجوانوں کے لیے 1000 روپے ماہانہ بھتے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے پاکستان میں مقیم دہشت گردانہ گروپوں کی جانب سے دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی روک تھام کی خاطر عالمی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اور آج شام ٹوکیو میں بھارت کے نیرج چوپڑا عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مردوں کے نیزہ پھینکنے کے فائنل میں مقابلہ کریں گے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی سے فون پر بات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے حالیہ مظاہروں میں ہوئی اموات پر دلی تعزیت کا اظہار کیا اور ملک میں امن اور استحکام کی بحالی سے متعلق ان کی کوششوں کے تئیں بھارت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے محترمہ سشیلا اور نیپال کے لوگوں کو نیپال کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد دی۔ نیپال میں کل قومی دن منایا جائے گا۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے کہا ہے کہ مرکز ریاستوں میں انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ITIs کو بہتر کر کے AI پر مبنی تربیتی مراکز بنانے کے لیے مطلوبہ مکمل مالی امداد فراہم کرے گا۔ نئی دلی میں انڈین فاؤنڈیشن فار کوالٹی مینجمنٹ کے سالانہ سمپوزیم سے خطاب کرتے ہوئے محترمہ سیتا رمن نے کہا کہ ITIs کو صنعتوں کی بدلتی ہوئی ضرورت کے تحت اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ گزشتہ 2 سے 3 سالانہ بجٹ میں حکومت نے افرادی قوت کی ہنرمندی میں مدد کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اس بات کو بھی یقینی بنا رہی ہے کہ مخصوص ترغیبات کے ساتھ نوجوانوں کو تربیت دی جائے۔ انہوں نے صنعت پر زور دیا کہ وہ ملک کے نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کی خاطر حکومت کے ساتھ حصے دار بنے۔ محترمہ سیتا رمن نے اس بات کو اجاگر کیا کہ حکومت نے AI سے متعلق تحقیق و ترقی اور تربیت کے لیے مہارت کے ادارے قائم کرنے کی خاطر کچھ IIT کی نشاندہی کی ہے۔ These ITIs, as I said, one in every district. There are about 750, approximate number, 750 districts. So if these ITIs would adopt a hub and spoke model within a state, we will be able to provide them the entire money required for upgrading these places for AI-driven training centers. بہار میں 7 نشچے پروگرام کے تحت وزیر اعلیٰ کی نشچے سیلف ہیلپ الاؤنس اسکیم سے اب 20 سے 25 سال کی عمر کے بے روزگار مرد و خواتین گریجویٹ نوجوانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس اسکیم کے تحت، جسے مکھیہ منتری نشچے سویم سہایتا بھتا یوجنا کے نام سے جانا جاتا ہے، انہیں 2 سال تک 1000 روپے کا ماہانہ بھتہ ملے گا۔ اس سے قبل یہ اسکیم 12ویں جماعت پاس کرنے والے نوجوانوں کے لیے دستیاب تھی۔ وزیر اعلیٰ نیتیش کمار نے کہا کہ اس بھتے سے نوجوان مرد و خواتین کو مقابلہ جاتی امتحانات کے لیے ضروری تربیت حاصل کرنے میں مدد ملے گی، جس سے ان کا مستقبل محفوظ ہوگا۔ بہار میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے پیش نظر سیاسی سرگرمیوں میں تیزی آ رہی ہے۔ JDU کے صدر اور وزیر اعلیٰ نیتیش کمار نے آج پٹنہ میں BJP کے سینئر لیڈروں اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ملاقات کی۔ ذرائع نے کہا ہے کہ JDU اور BJP کے اعلیٰ رہنماؤں نے میٹنگ کے دوران بہار اسمبلی انتخابات سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ میٹنگ ایک ایسے وقت ہوئی ہے جب سیاسی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں اور NDA کی اتحادی پارٹیوں کے رہنما سیٹوں کی تقسیم سے متعلق بیانات دے رہے ہیں۔ جناب شاہ ریاست کے ایک روزہ دورے پر ہیں اور وہ پارٹی رہنماؤں، ورکروں اور بیگوسرائے کے منتخب نمائندوں سے بات چیت کریں گے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں 2 روزہ قومی کانفرنس منتھن 2025 کا افتتاح کیا۔ اس کانفرنس کا انعقاد ڈائریکٹریٹ جنرل آف ڈیفنس اسٹیٹ نے وکست بھارت 2047 کی سمت اسٹریٹجک روڈ میپ
کی مرکزی تھیم پر کیا ہے۔ اس کانفرنس میں دفاعی شعبے کے زمین سے متعلق انتظامات، جدید ڈیجیٹل آلات اور ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنے اور حکمرانی سے متعلق فریم ورک کو مضبوطی اور استحکام کے پھر سے تصور کے سلسلے میں ڈیفنس اسٹیٹ محکمے کے رول پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ آمدنی ٹیکس قانون اور اشیاء و خدمات ٹیکس میں اہم اصلاحات کی گئی ہیں۔ نئی دلی میں PAFI سالانہ فورم 2025 سے خطاب کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ جس طرح سے GST کو ترتیب دی گئی ہے اس سے گھروں میں استعمال ہونے والا روزمرہ کا سامان اور زرعی اشیاء سستی ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ جب سامان کی قیمتیں کم ہوں گی تو مانگ میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ The way GST has been structured, practically every household item, every item used in farming, practically every item used by aspirational middle class will get cheaper. When lower prices, the demand will get a significant boost. اتراکھنڈ میں کل رات سے لگاتار موسلادھار بارش سے چمولی ضلع کے نند نگر خطے میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوا ہے۔ نند نگر نگر پنچایت کے کونتری وارڈ میں شدید بارش سے 6 گھر پوری طرح تباہ ہو گئے۔ خبروں کے مطابق 5 لوگ لاپتہ ہیں جبکہ 2 لوگوں کو بچا لیا گیا ہے۔ مقامی افراد کے مطابق کئی افراد اب بھی اپنے گھروں میں پھنسے ہو سکتے ہیں۔ نند نگر اسٹیشن کی پولیس اور انتظامی ٹیمیں متاثرہ علاقے میں پہنچنے کی کوششیں کر رہی ہیں، تاہم مسلسل بارش سے راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں رکھنا پڑ رہا ہے۔ چھتیس گڑھ کے سکما ضلع میں آج سیکورٹی دستوں کے ساتھ ایک تصادم میں ایک ماؤ نواز ہلاک ہو گیا۔ یہ تصادم گاڈیرس اور پھول باگڑی کے درمیان جنگل میں ہوا۔ پولیس کے سپرنٹینڈنٹ کرن چوہان نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے۔ اس وقت سیکورٹی دستوں کی جانب سے علاقے میں تلاش کارروائی جاری ہے۔ بھارت نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے عالمی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے کہ UN کی فہرست میں شامل دہشت گرد تنظیموں جیسے پاکستان میں مقیم لشکر طیبہ اور جیش محمد اور ان کے حمایتیوں کو دہشت گردی پھیلانے کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال نہ کرنے دیا جائے۔ کل افغانستان پر کی گئی اقوام متحدہ سلامتی کونسل بریفنگ میں اقوام متحدہ میں بھارت کے مستقل سفیر پروتا نینی ہریش نے دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کا استعمال کیے جانے کو روکنے کے لیے عالمی سطح پر مربوط کارروائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت افغانستان کی مدد کے لیے عالمی اور علاقائی تعاون و اشتراک کی ہمیشہ حمایت کرتا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے دوحہ جیسی میٹنگوں میں شرکت کرتا رہا ہے۔ جناب ہریش نے یہ کہتے ہوئے اپنی بات ختم کی کہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے بھارت پوری طرح عہد بستہ ہے۔ افغانستان کی تعمیر نو کے لیے انسانی بنیاد پر کی جانے والی مدد اور تربیتی پروگرام بھارت کی ترجیحات میں شامل ہیں۔ بھارت کے نیزہ پھینکنے والے سرکردہ کھلاڑی اور عالمی چیمپئن نیرج چوپڑا ایک بار پھر سرخیوں میں ہیں کیونکہ وہ آج سہ پہر جاپان کے شہر ٹوکیو میں جاری ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ 2025 میں مردوں کے نیزہ پھینکنے کے فائنل مقابلے میں حصہ لیں گے۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق سہ پہر 4 بجے شروع ہوگا۔ بیڈمنٹن میں بھارت کی سرکردہ کھلاڑی PV سندھو آج شنزین میں جاری چائنا ماسٹر سپر 750 ٹورنامنٹ کے خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے نیپال کی عبوری وزیر اعظم سشیلا کارکی سے بات کی ہے۔ انہوں نے نیپال میں امن اور استحکام کی بحالی کی خاطر بھارت کی مدد کا اعادہ کیا۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے ملک بھر میں ITIs کو AI پر مبنی تربیتی مراکز میں تبدیل کرنے کی خاطر مکمل مالی امداد کا اعلان کیا ہے۔ بہار حکومت نے بے روزگار گریجویٹ نوجوانوں کے لیے 1000 روپے ماہانہ بھتے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے پاکستان میں مقیم دہشت گردانہ گروپوں کی جانب سے دہشت گردی کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کرنے کی روک تھام کی خاطر عالمی کارروائی کا مطالبہ کیا ہے، اور آج شام ٹوکیو میں بھارت کے نیرج چوپڑا عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں مردوں کے نیزہ پھینکنے کے فائنل میں مقابلہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔